صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ ام کلثوم، ان کے نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوئے تھے۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی جب سورۃ اللہب نازل ہوئی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ جا کے محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ابو لہب کا ظالم بیٹا جب حضور کی خدمت میں پہنچا اور بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے، اس ظالم نے آ کر حضور کے چہرے انور پہ تھوک ڈال دیا۔ اس چہرے پہ تھوک ڈالا جس چہرے کی قسم اللہ نے قرآن کے اندر کھائی ہے، اس چہرے پہ تھوک ڈالا جو چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا۔ اللہ بھی اس چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے۔ اس چہرے پہ تھوک ڈالا جو چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا۔ اللہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء آیت نازل فرما دیا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر نے اس گستاخی کو برداشت کر لیا۔ اس ظالم نے میرے پیغمبر کی مبارک گردن میں کپڑے کو ڈال کے کھینچا، آپ کی رگ مبارک پھول گئی، چہرے انور سرخ ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے یہ گستاخی بھی برداشت کر لی۔ آپ چاہتے بد دعا دے سکتے تھے، وہ زمین میں دھنس سکتا تھا، حضور نے بد دعا نہیں دی۔ حتیٰ کہ جب وہ ظالم یوں کہتے محمد میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، حضور کی زبان سے بد دعا نکل گئی۔ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے۔ میں امتی ہونے کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، طائف کے میدان میں آپ کا خون بہایا گیا، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں، گندگی ڈال دی جاتی ہے، آپ بد دعا نہیں دیتے۔ یہاں بد دعا کیوں دیتے ہیں؟ بیت اللہ بھی پاس ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، صفا مروہ پہاڑی بھی ہے، آب زمزم کنواں بھی ہے۔ اتنی شدید بد دعا اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو مسلط فرما دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتی طائف کے میدان میں تو میرا خون بہایا گیا، احد کے میدان میں تو میرے دندان شہید کیے گئے، یہاں میری بیٹی کا مسئلہ آ چکا ہے۔ محمد ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہے لیکن بیٹی کا دکھ درد برداشت نہیں کر سکتا۔ بیٹیوں کے دکھ بہت بڑے ہوتے ہیں، اس لیے بیٹیوں کے لیے دعا روزانہ کیا کریں، اللہ بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس بیوی کی کوئی عزت نہیں تھی، بلکہ اس معاشرے کے اندر جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا، عدت اس کی 1 سال ہوا کرتی تھی۔ 1 سال گھر کے اندر وقت نہیں گزارتی تھی، ایک علیحدہ چھوٹا کمرہ مختص کیا جاتا تھا، پورا سال اسی کمرے کے اندر گزارنا ہوتا تھا، واش روم بھی اندر نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ عورت غسل کرنے کے لیے قضاء حاجت کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ روشن دان بنایا جاتا، روشن دان کے ذریعے کھانا اندر دے دیا جاتا، برتنوں کو کھینچ لیا جاتا۔ چند مہینوں کے بعد جب دروازہ کھولا جاتا وہ عورت مردہ پائی جاتی تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے عدت 1 سال نہیں ہے، میرے اللہ نے قرآن کے اندر بتلا دیا اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ 5 مرلے کا مکان ہے، 4 دیواری کے اندر جہاں چاہے وقت گزار سکتی ہے، چھت پہ جانا چاہے دوسرے تیسری منزل پورشن پہ جانا چاہے جا سکتی ہے، غسل بھی کر سکتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بیویوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، انہیں مارا جاتا تھا، انہیں کتیا کہا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو کئی مرتبہ اس عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے
جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ میں اس مجمع کے اندر ان حضرات سے درخواست کروں گا جن کی شادیاں ہو چکی ہے، اللہ نے زندگی کا ساتھی عطا کر دیا، ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کبھی بیوی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، کبھی بیوی کو تھپڑ نہ مارنا، بیوی کے اوپر ڈنڈا نہ اٹھانا۔ کئی مرتبہ لوگ خوش ہو کے بتاتے ہیں میں بیوی کو مارتا ہوں، بیوی کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ حضور کی تعلیم نہیں ہے، یہ آپ علیہ السلام کی مبارک رہنمائی نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کے عرض کہ یا رسول اللہ میرا خاوند مجھے مارتا ہے۔ میرے پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا اس عورت کے خاوند کو بلاؤ۔ جب خاوند کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کی طرف دیکھ کے فرمایا تم اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھ کر جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہو اور پھر انہیں ڈنڈوں کے ساتھ مارتے ہو، اللہ تمہارا چہرہ سیاہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بددعا دی ہے جو اپنی بیوی کے اوپر ڈنڈا اٹھاتا ہے، جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ میں پورے مجمع سے معلوم کرنا چاہوں گا جس کو حضور کی بددعا لگ جائے کیا وہ سکھی رہ سکتا ہے؟ جس کو حضور کی بددعا لگ جائے کیا رحمت برکت کے دروازے کھل سکتے ہیں؟ جس کو حضور کی بددعا لگ جائے کیا خیر کے دروازے کھل سکتے ہیں؟ جس کو حضور نے بددعا دی کہ اللہ اس کے چہرے کو سیاہ کر دے، کیا کبھی وہ زندگی کے اندر خوشیاں حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوشیاں ہمارا مقدر بن جائے تو اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی ایسی گزارے جس طرح حضور نے گزاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔